بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب میں موجود نظم کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حمد باری تعالیٰ۔ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو اور اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو۔ تو اس نظم کے شاعر ہیں نذیر عابد۔ حمد کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے نئے الفاظ ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سکون قلب دل کا چین، جلوہ اظہار خلاقی پیدا کرنے کی خوبی، فرش خاکی زمین میوے پھل، وسعت چوڑائی، رحیم رحم کرنے والا، مدح تعریف، ارض و سما زمین و آسمان، ہر سو ہر طرف فلک آسمان، ثنائی خوبصورت شکلیں بنانا، چاشنی مٹھاس، رسائی پہنچ بندگی عبادت۔ چلیں اب ہم حمد کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حمد کا پہلا شعر ہے سکون قلب و جاں کا تیرے ذکر سے الہی، یہ ارض و سما کی محفل تیرے ذکر نے سجائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہمیں دل و جاں کے سکون کا راز بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دل و جاں کا سکون تیرے ذکر میں ہے، اور یہ زمین و آسمان کی جو محفلیں ہیں یہ تیرے ذکر سے سجی ہوئی ہیں۔ بے شک ہمارے دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ حمد کا دوسرا شعر ہے جلوے ہیں تیرے ہر سو کیا خوب ہے خلاقی، یہ فلک یہ فرش خاکی یہ تیری ہی ثنائی۔ خلاقی مطلب پیدا کرنے کی خوبی، اور ثنائی شکلیں بنانا، خوبصورت شکلیں بنانا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں جتنے بھی جلوے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ یہ صرف تیری ہی خوبی ہے کہ تو نے اتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ فلک یعنی یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ خوبصورت شکلیں، یہ سب کچھ تیری ہی بنائی ہوئی ہیں۔ تو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تیسرا شعر ہے یہ زمین یہ بیل بوٹے کیا خوب ہیں سجائے، میوے لگائیں ان پر کیا لذت پھر بنائی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پودوں کا ذکر کرتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی پودے ہیں، بیل بوٹے ہیں، ان کی خوبصورتی تیرے دم سے ہے، تو نے ان کو سجایا ہے، اور جتنے بھی پھل ہیں ان پودوں میں، درختوں پہ جتنے بھی پھل ہیں، ان سب کو لذت بخشنے والی ذات تیری ہے۔ اگلا شعر ہے خوش رنگ یہ پھول کلیاں تو نے سب بنائے، ہے یہ چاشنی پھلوں میں تیرے ہی دم سے آئی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت پھول اور کلیاں بنانے والی ذات تیری ہے، اور پھلوں میں یہ مٹھاس تیری ہی وجہ سے ہے، تو ہی ہمیں یہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ چاند اور ستارے یہ ارض و سما بھی سارے، ان سب کی وسعتوں میں تیری ہی ہے رسائی۔ یہاں پر شاعر چاند سورج زمین و آسمان ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کا بنانے والا تو ہے، اور ان چیزوں تک صرف تیری پہنچ ہے، ہماری پہنچ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں، ان کو پیدا کرنے والا تو ہے اور ان تک صرف تیری ہی پہنچ ہے۔ اگلا شعر ہے تو رحیم آقا ہے شان تیری رحیمی، مانے جو حکم تیرے ہے اسی میں سب بھلائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اور ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم تیرا حکم مانیں، جو باتیں تو نے کرنے کو کی ہیں وہ ان کو مانیں، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہیں۔ تعریف سب خدا کی اور بندگی اسی کی سب ہے مدح، اسی کی سب بڑائی۔ مدح مطلب تعریف، یعنی اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے، بڑائی بیان کرنے کے قابل ہے، اور صرف اسی ذات باری تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔